بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پشاور ماڈل اسکول بوائز حیات آباد کیمپس کی جماعت ششم کی معلمہ ہوں۔ میرا تعلق شعبہ اردو سے ہے۔ اب ہم سبق نمبر 2 جس کا عنوان ہے ہماری زراعت اور گھریلو صنعتیں۔ جیسا کہ عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ ہم زراعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ چونکہ زیادہ تر لوگ زراعت پیشہ ہیں، اس لیے ملک کی تعمیر و ترقی میں ہماری زرعی پیداوار بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ہمارے وطن کی زمین زرخیز ہے، آب و ہوا معتدل ہے۔ فصلوں کی آبپاشی کے لیے 3 ذرائع موجود ہیں۔ نہروں سے زمینیں سیراب کی جاتی ہیں۔ جہاں نہریں نہیں ہیں وہاں مشینی کنوؤں ٹیوب ویل سے پانی حاصل کر کے فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ بارانی زمینوں میں فصل کا انحصار بارشوں پر ہے۔ یہ تھی ہماری اہم معلومات۔ اب ہم زراعت کے بارے میں مزید معلومات دیں گے کہ پرانے زمانے میں کاشتکاری بڑی محنت سے کی جاتی تھی۔ اس زمانے میں جب انسان اپنے بنائے ہوئے ہل سے زمین کا سینہ چیرتا تھا، فصل کی بوائی کے لیے زمین نرم بنانے کے لیے بیلوں کی مدد سے سارا دن ہل چلاتا تھا، بیج بو کر رہٹ کی مدد سے کنویں سے پانی حاصل کر کے زمین کو سیراب کرتا تھا، سارا دن کھیتوں میں گوڈی کرتا تھا۔ فصل تیار ہو جاتی تو صبح سے شام تک شدید گرمی سے درانتی سے فصل کاٹتا تھا، اسے اکٹھا کر کے ڈھیر لگاتا تھا، بھوسے کو دانوں سے الگ کرنے کے لیے کھلیان بناتا تھا۔ دن رات کی اس سخت محنت کے باوجود صدیوں پرانے طریقے کے باعث زرخیز زمینوں سے بھی اپنی ضرورت کے مطابق پیداوار حاصل نہیں کر پاتا تھا۔ کاشتکاری کے جدید طریقے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، اناج کی ضرورت بڑھتی گئی۔ ملک میں زرعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سنجیدگی سے غور و فکر کیا گیا۔ مختلف فصلوں اور بیجوں پر تجربات کیے گئے اور بہتر بیجوں کی تلاش کی گئی۔ زرعی ترقی کے لیے سائنسی اور مشینی آلات کا استعمال کیا جانے لگا۔ حکومت نے زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے ہر صوبے میں ادارے اور تجرباتی فارم بنائے۔ یہ ادارے کاشتکاروں کو جدید مشینی کھیتی باڑی سے آگاہ کرتے ہیں اور انہیں جدید آلات کاشتکاری، کیمیائی مرکبات، کھادوں اور بیجوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ مٹی کے نمونوں کی جانچ پڑتال کے نتیجے میں انہیں بہتر کھاد اور بیج مہیا کرتے ہیں۔ ان کوششوں کے نتیجے میں ہمارے کاشتکاروں نے کیمیاوی کھاد کے علاوہ جدید زرعی آلات اور مشینوں کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ اب بیلوں کی جگہ ٹریکٹر نے لے لی ہے، جس کے ذریعے چند گھنٹوں میں کئی مربع ایکڑ زمین کاشت کی جاتی ہے۔ بیج بونے کے لیے بھی مشینیں استعمال کی جاتی ہیں۔ فصلوں کی کٹائی کے لیے درانتیوں کی جگہ مشینیں کام کرنے لگی ہیں۔ غلے اور بھوسے کو الگ الگ کرنے کے لیے مشینیں استعمال ہوتی ہیں۔ اب تو ایسی مشینیں بھی استعمال ہو رہی ہیں جو فصل کی کٹائی سے لے کر غلے اور بھوسے کو الگ الگ کرنے تک سارے کام خود ہی انجام دیتی ہیں۔ بیلوں اور راہٹ کی جگہ اب مشینی کنویں ٹیوب ویل کا کام کر رہی ہیں۔ بجلی کا بٹن دباتے ہی ان مشینی کنوؤں سے منٹوں میں خاصی بڑی زمین سیراب ہو جاتی ہے۔ جہاں دور دراز دیہات میں بجلی موجود نہیں، وہاں مشینی کنویں چلانے کے لیے ڈیزل سے چلنے والے انجن استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک زرعی ملک میں زراعت سے متعلق صنعتوں اور گھریلو دستکاریوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔
ان چھوٹی صنعتوں اور گھریلو دستکاریوں میں مشروبات، مربے اور چٹنیاں تیار کرنا، لکڑی سے تیار ہونے والا سامان، چمڑے کی مصنوعات کی تیاری، مگز بانی، مرغ بانی اور ماہی پروری خصوصی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے حکومت زرعی بینکوں، معاشرتی بہبود کے اداروں اور امداد باہمی کی انجمنوں کی سرپرستی اور امداد کر رہی ہے۔ ان کوششوں کے نتیجے میں اب ہمارے چھوٹے زمیندار، کاشتکار اور دیہی مزدور اپنا فالتو وقت چھوٹی گھریلو صنعتیں قائم کرنے میں صرف کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ملک کی تعمیر و ترقی اور عوام کی خوشحالی میں نمایاں حصہ لے رہے ہیں۔ اب ہم سبق کے اختتام کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن عزیز کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ان گنت قدرتی وسائل بخشے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ قدرتی وسائل کی ایک حد ہے۔ ہم اپنی محنت اور کوششوں سے بعض وسائل میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن قدرتی وسائل میں اضافہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے ایسے وسائل کو جن میں اضافہ کرنا ہمارے اختیار میں نہیں، ضائع ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ ان کا استعمال انتہائی مفید صورت میں ہو اور ان کا تحفظ کریں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم آئندہ نسلوں کو صرف مسائل ہی ورثے میں دے کر نہ جائیں، بلکہ انہیں وسائل بھی ورثے میں مل سکیں تاکہ یہ وسائل انہیں بہتر زندگی گزارنے میں مدد دیں۔ شکریہ۔